تو اگر آپ میتھ آف انڈیپینڈنس کو اور دی گریٹ ٹریجڈی کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان دراصل جو ہے وہ کچھ سامراجی طاقتوں کی سازشوں سے توڑا گیا. اور ایک اور کام کرے, ایک نظریہ ضرورت کا بانی ایک جج تھا, اس کا نام تھا جسٹس منیر, اس کی بھی ایک کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. وہ جسٹس منیر 1962 میں ایوب خان کا وزیر قانون تھا. تو جسٹس منیر جو ہے انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایوب خان نے 1962 میں ان کو بلا کر یہ کہا کہ یہ بنگالیوں سے جان چھڑائیں, 1962 میں. تو ایوب خان نے اس کو کہا کہ ان سے بات چیت کرو, یا ہمارے سے علیحدہ ہو جائیں یا ہمارے سے کنفیڈریشن کر لیں. تو جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بنگالی ممبر تھے اسمبلی کے رمیز الدین صاحب, ان سے میں نے باقاعدہ مذاکرات کیے کہ یار تم یا کنفیڈریشن بنا لو یا ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. تو اب جسٹس منیر نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ رمیز الدین صاحب نے مجھے پوچھا کہ میجورٹی میں کون ہے, بنگالی میجورٹی میں ہے یا تم پنجابی میجورٹی میں ہو, کیونکہ وہ ویسٹ پاکستان کو پنجابی کہتے تھے. تو جسٹس منیر نے کہا کہ آپ میجورٹی میں ہیں. تو اس نے کہا اوکے, اف وی آر میجورٹی وی آر پاکستان, تم نے پاکستان میں رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا تو تم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. تو 1962 میں پاکستان کے فوجی صدر ایوب خان نے اپنے وزیر قانون کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کے لیے مذاکرات کیے بنگالیوں کے ساتھ. بنگالیوں نے کہا ہم نے پاکستان نہیں توڑنا, تم نے توڑنا ہے تو توڑ دو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ کتاب تھی جو فرام جناح ٹو ضیاء, اس پہ ضیاء الحق نے پابندی لگا دی, لیکن اب تو پابندی نہیں ہے. تو میں بار بار اس کتاب کا ذکر کرتا ہوں, لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے, ایون پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں, ان کو 2-3 کو تو میں نے خود کتاب دی. میں نے کہا یار یہ کتاب لو, پڑھو, جا کے اسمبلی میں تقریر کرو. پڑھتے ہی نہیں, یہ ایک شکوہ ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوگی 77 میں. تو جیل میں انہوں نے جو کتاب لکھی, 2 کتابیں لکھی. ایک اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, جس سے آپ سب واقف ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی کتاب ہے, وہ بھی جیل میں لکھی, اس سے آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہیں. وہ کتاب تھی ریومر اینڈ ریئلٹی, افواہ اور حقیقت. یہ کتاب صرف 1 دفعہ شائع ہوئی, صرف 1 دفعہ. اور جب 1 دفعہ شائع ہوئی تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کتاب دوبارہ شائع کی تو دوبارہ کبھی نہ سوچنا کہ تم حکومت میں آؤ گے. اور پھر وہ کتاب دوبارہ شائع نہیں ہوئی, کیونکہ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے کچھ ایسے انکشافات کیے تھے اور کچھ ایسی حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ جس سے آج بھی اگر آپ 2020 میں وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی پاکستان میں جو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہوتا ہے. مثلا میں اس کتاب کے حوالے سے صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چیف منسٹر سندھ ہیں, اور کراچی سے سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا اسد اللہ مینگل اغوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا. تو ایک ایوننگر جو ہے شام کا اخبار, اس کی ہیڈ لائن ہے کہ عطا اللہ مینگل کا بیٹا کراچی سے اغوا. تو بھٹو صاحب کو پتہ چلتا ہے, وہ پوچھتے ہیں چیف منسٹر سے کہ بھئی یہ عطا اللہ مینگل جو ہے اس کا بیٹا کس نے اغوا کیا. تو چیف منسٹر کہتا ہے جی کہ یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ ٹکا خان کو پوچھیں. ٹکا خان سے پوچھتے ہیں, ٹکا خان آرمی چیف ہے اور اگلے آرمی چیف کا اعلان ہو چکا ہے, ضیاء الحق اگلا آرمی چیف ہے, اور ٹکا خان صاحب جو ہیں اب وہ صرف چند دن کے مہمان ہیں, لیکن ابھی وہ آرمی چیف ہیں. تو ٹکا خان صاحب کو پوچھا جاتا ہے, ٹکا خان کہتے ہیں جی وہ دراصل ضیاء الحق کو جنرل رحیم الدین جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ پتہ کر کے بتاؤ. تو پتہ کر کے بتایا. تو اگلے دن 3 جرنیل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا دراصل یہ جو اسد اللہ مینگل ہے یہ پاکستان دشمن سرگرمی میں ملوث تھا, آپ پریس کو یہ بتا دیں یہ افغانستان بھاگ گیا ہے. انہوں نے کہا چلے میں یہ کہہ تو دوں گا, ابھی بتاؤ کہاں ہے وہ. اب بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ ہے کہاں پہ, تو جرنیلوں نے کہا جی وہ دراصل ہمارے ایس ایچ جی کے کمانڈوز تھے,
تو فائرنگ کے تبادلے میں وہ مارا گیا اسد اللہ مینگل. انہوں نے کہا اچھا مارا گیا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ کہا وہ ٹھٹھا کے قریب کسی مقام پہ اس کو دفن کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہاں ہے اس کی ڈیڈ باڈی. انہوں نے کہا وہ ایک چیف منسٹر تھا, اس کا بیٹا ہے, اس کو تم نے اٹھا کے کراچی سے اس کو قتل کر دیا اور آپ کہہ رہے ہو اس کی ڈیڈ باڈی بھی آپ کے پاس نہیں ہے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا بس آپ کہہ دیں وہ افغانستان بھاگ گیا. تو بھٹو صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, میں خاموش ہو گیا. اور آخر میں جا کے انہوں نے لکھا کہ اگر اس وقت میں خاموش نہ ہوتا تو شاید آج میں خود جیل میں نہ ہوتا. لہذا اسی طرح کی بہت سی باتیں اس کتاب میں ہیں. تو وہ کتاب جو ہے وہ بین ہے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے جرأت دکھائی, ایک دفعہ وہ کتاب شائع کر دی تھی, اور اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ کتاب دوبارہ شائع کر دیں. اسی طرح جو اس وقت دنیا میں جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں, تو وہ جو بھٹو صاحب نے جیل سے خط لکھا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام, مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر, وہ بھی خط جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیڈر کا ویژن کیا تھا, اور آج آپ کی پارٹی میں جو لیڈر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, تو پتہ چلے گا کہ دونوں کی ویژن میں فرق کتنا ہے. تو ویژن بڑھا سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی کتابیں اور ان کی جو تقریریں ہیں ان کو پڑھ لیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تسلسل میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ, اور پھر ان کی شہادت کے بعد جو کتاب شائع ہوئی ہے ریکانسیلیشن, وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے. لیکن وہ جو کتاب ہے ریکانسیلیشن, اس کتاب کو پڑھ کے مجھے تو یہ احساس ہوا کہ بے نظیر بھٹو تو ریکانسیلیشن چاہتی تھیں, وہ تو چاہتی تھیں کہ پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں, اور انہوں نے ریکانسیلیشن کے نام پہ ڈائلاگ بھی شروع کیا, لیکن ان کے ساتھ ڈائلاگ کے نام پہ دھوکہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. HSN انکاؤنٹر ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ نگہبان.